بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام لوگوں کو ایمن رضوی کا سترنگا سلام۔ میں ایمن رضوی ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں، اگر کوئی ہے تو پلیز آئیں مجھے جوائن کریں۔ میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پر عائشہ نام کی لڑکی جس نے خودکشی کری بہت تیزی سے وائرل ہوئی، اور اس سے زیادہ وائرل ہوا وہ میرا لائیو جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے درد کو شیئر کرا اور آپ کو بتایا کہ واقعی یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہمارے سماج سے کہ ایک عائشہ نام کی معصوم سی 23 سال کی لڑکی اپنی زندگی کو ہنستے ہنستے خیرآباد کہہ دیتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو شیئر کرا، ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن کیا کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کری؟ آپ لوگ سوچیں گے کہ درد کہاں تھا اس کے چہرے پر، وہ تو ہنس رہی تھی۔ نہیں، درد تھا، بہت درد تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ رہی تھی۔ وہ درد تھا کہ اس کا ایک ڈائلاگ جو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک میں انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، یعنی وہ پورا تہیا کر کر اتری تھی، وہ پورا یہ سوچ کر اتری تھی کہ اس کو جینا نہیں ہے۔ کیوں خودکشی کری؟ کیوں پانی میں ڈوب کے مری؟ پانی میں ڈوب کے تو ہم لوگوں کو مر جانا چاہیے، ہم سماج والوں کو مر جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے مسلسل اس بھارت میں عائشہ عارف بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک عائشہ عارف تھی جس نے ایک ویڈیو بنا دی اور وائرل ہو گئی۔ کیا آپ نے سوچا ایسی ہزاروں عائشہ عارف ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی، شاید مجھے بھی اس والی بات کی بہت حیرت ہے کہ میں نے جو وہ لائیو کرا، اس لائیو کے بعد آپ یقین کریے کہ میرے واٹس ایپ پہ، میرے فیس بک پیج پر، میرے میسنجر پر لگاتار ان لڑکیوں کے، ان کی فیملی کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے ماں باپ کے SMS آ رہے ہیں کہ ایمن رضوی ہمارے گھر میں بھی عائشہ ہے اور وہ بھی عائشہ عارف بننے کو تیار ہے، یعنی وہ بھی خودکشی کرنا چاہتی ہے، اور سب کی سیم ایک جیسی پرابلم کہ سب جہیز کی ماری۔ کیا چیز ہوتا ہے جہیز؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ جو یہ پرائے مال پر رالے ٹپکاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ان والدین کے بارے میں جو آپ کو ایک لڑکی دیتے ہیں، ایک پڑھی لکھی لڑکی دیتے ہیں، ایک سلیقہ شعال لڑکی دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، گھرداری سکھاتے ہیں، اور یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا تو اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اب تیرا اس گھر میں اگر آئے گا تو جنازہ آئے گا، یا ہم تیرے جنازے کو اسی گھر میں جا کر کاندھا دیں گے جہاں ہم تجھے رخصت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے والدین کی کہ وہ اپنے لختے جگر نور نظر کو پڑھا لکھا کر آپ کو سونپتے ہیں، اور ساتھ میں پھر آپ کو ٹرک بھر کے جہیز بھی چاہیے، لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے جو جاب کرے اور آپ کی تجوریاں مسلسل بھرتی رہے۔ عائشہ عارف ناکام ہو گئی کیونکہ عائشہ عارف نہ تو ہائر کوالیفائڈ تھی، نہ عائشہ عارف بہت اچھے خاندان سے تھی، نہ عائشہ عارف کا والدین جو تھے وہ امبانی ہاؤس میں جاب کرتے تھے، بہت غریب تھے، ٹیلر تھے، اور وہ اس عیاش عارف کی گلکیں نہیں بھر پا رہے تھے۔ تو اس خودکشی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خودکشی ایسی خودکشی ہے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ گئی، جو پوری دنیا کو ایک سیکھ دے کر چلے گئی کہ دیکھو اگر تم نے جہیز نام کی لعنت کا بائیکاٹ نہیں کرا تو مسلسل عائشہ عارف بنتی رہیں گی، اور وہ اسی طرح مسکراتی بھی جائیں گی، تمہارے پر لعنتیں بھیجتی بھی جائیں گی کہ ہمیں تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، ہمیں نہیں جینا۔ 23 سال کی لڑکی زندگی سے منہ موڑ دیتی ہے۔ شادی کب ہوئی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سن 2018 میں، اور سن 2018 میں شادی کے 2 مہینے بعد سے ہی اس کی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہاں تک ہوا کہ اس نے کنسیو کر لیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اور عارف نے اس پہ اتنی مار لگائی، اتنی مار لگائی، اور مار لگانے کے بعد اس کو پیٹ پاٹ کر وہ اس کو جا کر احمد آباد اس کے باپ کے گھر پھینک آیا۔
اور ڈیمانڈ کیا رکھی کہ 1.5 لاکھ دو گے تو تمہاری بیٹی کو میں پھر گھر لے جاؤں گا۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ کیا شادی کرنے سے پہلے والدین نے دیکھا تھا؟ عارف ایک عیاش قسم کا نوجوان تھا جو رنگین برنگی زندگی گزارتا تھا، جس کے اہلو پہلو میں لڑکیاں رہتی تھی، جس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ عائشہ عارف کے سامنے لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتا تھا۔ کون ہے ذمہ دار اس چیز کا؟ کیا والدین جب شادی کرنے جاتے ہیں کیا وہ معلومات کرتے ہیں؟ کیا وہ معلومات کرتے ہیں کہ جس لڑکے سے ساری زندگی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں، وابستہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو اس زندگی کے ساتھ، کیا وہ زندگی اس لائق ہے کہ ان کے لختے جگر نور نظر کو صحیح سلامت رکھ پائے گی؟ کبھی سوچا؟ کوئی معلومات نہیں کرتا، سارا دماغ اس بات پر لگا رہتا ہے کہ شادی میں کتنا خرچہ ہوگا، جہیز کتنے کا آئے گا، مہمان کتنے آئیں گے، سلامی میں کیا دیا جائے گا، لڑکی کی ساس کو، لڑکی کی نند کو، لڑکے کے باپ کو، لڑکے کے دیور کو کیا کیا دیا جائے گا۔ ساری چیزیں اس پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھارتی ہیں، نہ تو بھارت کا کلچر نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جہیز جیسی لعنت کو عام کریں۔ لوگ کہتے ہیں اب جہیز کہاں رہا، جہیز کا ٹرینڈ تو ختم ہو گیا۔ نہیں ہوا، اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے زمانہ اٹھا کر دیکھیے، اتنا جہیز نہیں تھا جتنا اب بڑھ گیا ہے۔ اب آپ نے بگاڑ دیا، ان تمام ماں باپ نے، ان تمام فیملیز نے، ان لڑکیوں کے والدین نے ان لڑکوں کو پالنا شروع کرا، ان ناسوروں کو، ان کینسر کو پالنا شروع کرا، کیونکہ آپ نے ان کی تجوری بھرنی شروع کر دی۔ آپ سلامی میں کار دے رہے ہیں، فارم ہاؤس میں شادی کر رہے ہیں، ساس کو سونے کا سیٹ، نندوں کو سونے کے سامان، دیوروں کو بائکس، ہزاروں لاکھوں کے سوٹ جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا امید لگائیں گے کہ آپ کی بیٹی عائشہ عارف نہیں بنے گی؟ جب آپ نے خود لالچ کو دعوت دی، آپ نے لالچی لوگوں کو اپنی بیٹی دے دی، تو وہ تو منڈی ایسے ہی سجائیں گے، وہ تو آپ کی بیٹی کو انسان نہیں سمجھیں گے، سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ سمجھیں گے اور ایک ATM سمجھیں گے کہ بار بار وہ بٹن دبائیں گے اور تجوریاں بھری جائیں گی۔ وہ تجوریاں آپ بھرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کری تو کبھی آپ نے یہ کہا کہ بیٹی اگر تو وہاں پر خوش نہ ہو تو یہ دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو زندہ آنا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مر جانا، وہاں پر ظلم سہتی رہنا، لیکن تیرا جنازہ ہے نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ احساس دلایا، یہ کانفیڈنس دیا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے؟ کبھی آپ نے کہا کہ بیٹی اگر تیرے پیر میں چھالا پڑے یا تیرے اوپر ظلم ہو تو ہمیں بتانا؟ نہیں بتاتا۔ سب والدین یہی سیکھ دیتے ہیں کہ بیٹی تجھے رخصت کر رہے ہیں، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تیرے پہ بند ہو گئے، اب تو مہمان بن کر آنا، اب تو ہماری بیٹی نہیں رہی، اب تو کسی کی امانت ہے، تو کسی کی عزت ہے، تو کسی کی بیٹی ہے، تو کسی کی بیوی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ایک ہی دن میں نکاح کر کے آپ کی بیٹی کا آپ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو عائشہ عارف بنانے میں ہمارے سماج کے والدین کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے جتنا عارف کا ہاتھ ہے، کہ لڑکی کو ٹینس بال بنا دیا جاتا ہے، لڑکی میکے آتی ہے تو سنوائی نہیں ہوتی، سسرال جاتی ہے تو ٹھکائی ہوتی ہے۔ کہاں جائے گی لڑکی؟ پھر وہ خودکشی کی طرف جاتی ہے تو سارے بلبلا اٹھتے ہیں، خودکشی حرام ہوتی ہے، عائشہ تم نے حرام کام کر دیا۔ کبھی تم نے سوچا کہ بندہ اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہے، وہ اتنا مجبور کیسے ہو گیا؟ کس نے اس کو اتنا مجبور کرا؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ ایک بے جان چیز کے لیے ایک جاندار چیز کی قربانی دے دیتے ہیں، لیکن سدھرتے نہیں ہیں۔ ارے گاڑیاں، نوٹ، سامان، سب چیزیں آ جائیں گی، کیا پوری دنیا کی دولت بیچ کر، پوری دنیا کی دولت دے کر ایک عائشہ عارف کو کوئی واپس لائے گا؟ لا سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت؟ آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، مکانات بھی لے سکتے ہیں، پیسہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی لڑکی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔
میرے پاس اتنے سارے خط ہیں کہ ان کی کہاں کہاں تک میں کال کروں، سب لوگ پریشان ہیں۔ لڑکیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں ایمن رضوی ہم عائشہ بننے والے ہیں، ہمارے سسرال میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہم اپنے میکے آ گئے، ہمارے والدین ہمیں وہاں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے طلاق کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میں اکیلی ایمن رضوی کیا پورا سماج سدھار دوں گی؟ آپ تمام لوگوں کو میرے ساتھ آنا ہوگا، آپ تمام لوگوں کو عائشہ عارف بننے سے روکنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے علاقوں میں، اپنی کمیونٹی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون ایسی لڑکی ہیں جو عائشہ عارف جیسی زندگی گزار رہی ہیں، کون ایسی لڑکی ہیں جو خودکشی کے لیے مجبور کری جا رہی ہیں۔ ارے ہم تو مومن ہیں، مومن تو سادگی پسند ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جتنے سمپل ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ جمع خوری اسلام میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کا اتنا ہی سامان رکھیے کہ جتنا آپ اگلے وقت تک کھا سکیں، یہ نہیں پورے مہینے کا بھر کر رکھ لیں۔ جب میرا خدا کہتا ہے کہ اگلے پل کی آپ کو خبر نہیں کہ آپ کب مر جائیں، تو پھر جمع خوری کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ثابت ہے کلام پاک سے کہ جہیز ایک لعنت ہے، کہ اگر آپ بیٹی والے ہیں اور صبح میں آپ سو گئے، آپ کو ایک دن تلاش جاری کری، آپ کو کوئی اچھا لڑکا نہیں ملا، اگلے دن اگر آپ سو کر اٹھے اور اہل فجر آپ کی نظر محلے میں پڑتی ہے اور آپ کی دیوار کے پاس سے کوئی نوجوان جا رہا ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے صاحب حیثیت کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، تو اس سے ہاتھ کے ہاتھ نکاح کر دیجئے۔ کہاں لکھا ہوا ہے باراتیں لاؤ، منڈے کرو، مہندی کرو، مائیں کرو، چالے کرو، چوتھی کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو شادی کو مارکیٹ کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا، آپ کے سماج نے بنایا، اور جب آپ نے شادی کو مارکیٹنگ کا ایشو بنا دیا تو پھر عائشہ عارف بنتی ہیں، بنی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ اس میں کمیاں آپ کی ہیں، ہمارے سماج کی ہیں، ہمارے ان قومی لیڈروں کی ہیں، ہماری ان مذہبی لیڈروں کی ہیں، مذہبی ٹھیکیداروں کی ہیں، جو نکاح پڑھانے فارم ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، جو نکاح پڑھانے 5 اسٹار ہوٹل پہنچ جاتے ہیں، جن کو ہیوی اماؤنٹ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی عائشہ عارف کو بچانا چاہتے ہیں، جو عائشہ عارف بننے والی ہیں، عائشہ عارف ایک نام ہو گیا، عائشہ عارف اب ایک لکھا جائے گا اتہاس میں کہ یہ لڑکی تھی جس نے ہنستے ہنستے خودکشی کر لی آپ کی وجہ سے۔ تو اگر آپ عائشہ عارف جیسی لڑکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود تہیہ کرنا پڑے گا کہ جتنے یہ ہمارے سو کولڈ، ہمارے جتنے علماء دین ہیں، ان کو پہلے سدھرنا پڑے گا۔ وہ بائیکاٹ کریں کہ جہاں پر جہیز دیا جائے گا یا جہاں پر جہیز مانگا جائے گا، جہاں پر ہزاروں کا مجموعہ لگایا جائے گا، ہم وہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ ہم وہی نکاح پڑھائیں گے جو سمپل برات لے کر جائیں گے، ہم وہی نکاح پڑھائیں گے جو مسجد میں لے کر آئیں گے نکاح کے لیے۔ ارے نکاح کی آزادی لڑکی کو دی گئی ہے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ نکاح ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے، لڑکی کو دیا ہے، کہ نکاح کی پوری آزادی، شادی کی پوری آزادی لڑکی کو دی گئی ہے مسلم سماج میں، کہ وہ چاہے تو سائن کر دے، وہ چاہے تو بارات کو لوٹا دے۔ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا۔ لڑکی سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، مارکیٹیں سج جاتی ہیں، منڈیاں سج جاتی ہیں، پوری ڈیلنگ ہو جاتی ہے، ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، اور لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا، اور لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس کو عزت کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے باپ کی ٹوپی تیرے پیروں میں، تیرے بھائی کی ٹوپی تیرے پیروں میں، تیری برادری کی ٹوپی تیری پیروں میں، دیکھ ہماری عزت کے لیے یہاں شادی کر لے۔ تو جس بات کی آزادی میرا مذہب مجھے دیتا ہے، کیا آپ لوگ اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ آیا ہم تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں، تمہیں بیٹا منظور ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، لیکن اگر شوہر ظالم ہو اور لگاتار آپ کو ٹارچر کر رہا ہو تو پھر خلا کا اختیار پھر میرے خدا نے، میرے مذہب نے عورت کو دیا ہے کہ عورت چاہے تو خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے عزت کے ساتھ جی سکتی ہے۔
تو کیا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ کیا اسلامک تعلیم ہمیں دی جاتی ہے؟ کیا اسلامک رول فالو کرا جاتا ہے شادی کے وقت؟ وہاں تو منڈیاں سج رہی ہوتی ہیں، اور آپ کی منڈیوں کی وجہ سے غریب لڑکیاں ماری جا رہی ہیں اور ماری جائیں گی، کیونکہ آپ اپنا ماڈلنگ کرتے ہیں، جہیز کی ماڈلنگ کرتے ہیں، بیٹیوں کی ماڈلنگ کرتی ہیں، 20-20 لاکھ کے برائڈل ڈریس پہناتے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کو، اور پھر امید کرتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو جائے گا، پھر آپ امید کرتے ہیں کہ عائشہ عارف جیسی لڑکیاں آپ کو معاف کر دیں گی۔ جن شادیوں کی اسٹیبلٹی بھی پتہ نہیں ہوتی، ان شادیوں میں 10-10 کروڑ خرچ کر دیتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو خدا کے لیے کر رہے ہیں، آپ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ کس کام کی جب آپ ہی کی وجہ سے غریب لڑکیاں عائشہ عارف بننا شروع ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ حکم ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہارے بیٹی کے نصیب سے تمہیں رزق بھی دیا، تمہیں عزت اور مرتبہ بھی دیا۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ حکم ہے جاؤ، ہم نے تمہیں تمہارا قوت بازو دیا، ہم نے تمہیں تمہارا ہاتھ دیا جو آگے چل کے تمہاری کفالت کرے گا، تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے لیے فرماتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں رزق دیا تمہاری بیٹی کے نصیب سے، جاؤ، ہم نے تمہیں عزت دی تمہاری بیٹی کے نصیب سے، تمہیں مرتبہ دیا تمہاری بیٹی کے نصیب سے۔ کیا آج ہمارا اسلام اس چیز کو مانتا ہے؟ کیا آپ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں؟ میں نے لائیو کرا، بہت سارے ایسے لیٹر تھے میرے بھائیوں اور بہنوں جو شاکنگ تھے، بہت سارے لڑکے میرا گریبان پکڑنے کو تیار تھے، ایمن رضوی تو عائشہ عارف کو انصاف دینے کی بات کرتی تھی، اگر واقعی تو ایمن رضوی ہے تو یہ رہی ہماری بہن، اس کو انصاف دلا۔ تو میں ایمن رضوی کیا ہوں؟ میں بھی بھارت کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی سماج میں رہتی ہوں، میں کوئی کمشنر تو نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں حکومتیں تو نہیں ہیں، میرا اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں تو نہیں ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو نہیں ہوں۔ ہاں، میں این جی او میں کام کرنا چاہتی ہوں اور اپنی این جی او بنا رہی ہوں سیو انسانیت کے نام سے۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہاں عائشہ عارف نہیں بننی چاہیے، اور اگر واقعی عائشہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتی، میں اس کی مدد کرتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں عارف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی، نہیں، میں اس کی زندگی مانگ لیتی اس قوم کے لیے کہ عائشہ تو بھی ایمن رضوی بن جا، تو بھی سماج کے لیے کام کر، تو بھی آئین کے لیے کام کر، تو بھی بھارت کے لیے کام کر، کیونکہ تو مر چکی، اپنے شوہر کی نظروں میں تو مر چکی، لیکن تو اس سماج کے لیے، اس بھارت کے لیے، اس قانون کے لیے، اس سمویدھان کے لیے زندہ رہے، اپنی زندگی وقف کر دے۔ میں عائشہ عارف سے یہ کہتی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کر اس کو عارف کو پکڑ کے سزا کرواتی یا جتنے پیسے عارف مانگ رہا تھا اس کی گلکیں بھر دیتی۔ کیا غلطی ہے میری اگر میں سماج کو اویئر کراتی ہوں، آپ کو آ کے تمام پروگرامز بتاتی ہوں، تو اس میں میری کیا غلطی ہے کہ تمام وہ لڑکیاں، تمام ان کے بھائی، تمام ان کے فادر اب مجھ سے یہ امیدیں کیسے کر سکتے ہیں کہ میں جا کے ان کے سسرال والوں پہ کیس کروں گی اور من مطابق ان کی رقم وہاں سے لے کر آؤں گی کہ نہیں بھائی تم نے ہماری بیٹی کو برباد کرا، اتنا پیسہ دو۔ نہیں ہے میرے میں اتنی طاقت۔ ہاں، میں کوشش کروں گی، لیکن اس کے لیے مجھے آپ تمام لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں آپ تمام لوگ ایمن رضوی بن جائیں، آپ تمام لوگ سماج کے لیے کام کریں، آس پاس دیکھیں اپنے کہ کہاں جہیز دیا جا رہا ہے، آپ سمجھائیں لڑکے والوں کو کہ یہ تم حرام کام کر رہے ہو، اور جس رشتے کی نیوی حرام پر ہو وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی ٹکاؤ ہوتے ہیں کہ کب ٹوٹ جائیں۔ چائنیز رشتے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ ختم ہو جائیں۔ ارے نکاح عام کریے، آپ یقین کریے اگر آپ نے نکاح عام کر دیا تو دیکھیں کہ آپ سماج میں کتنی جلدی گرو کرتے ہیں، کتنی جلدی عزت پاتے ہیں، اور آپ کی آنے والی نسلیں کتنی تیزی سے پروان چڑھتی ہیں ایمانداری کی طرف۔ جب آپ حرام کا مال کھلائیں گے، حرام کا مال ہے یہ، اگر آپ لڑکی کی دولت پر نظریں ٹکائے بیٹھے گدھ کی طرح،
الو کی طرح دیکھ رہے ہیں اس کو، تو وہ لڑکوں والوں کے لیے حرام کا مال ہے. یہ میں نہیں، میرا اسلام کہتا ہے. عورت کی کمائی پر، عورت کے مال پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا. ایون یہاں تک ہوتا ہے اگر وہ بچہ بھی پیدا کر رہی ہے تو شوہر اس بات کے لیے بھی اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا دودھ بچے کو پلائے. وہ شوہر پر احسان ہوگا اگر وہ اپنا دودھ شوہر کے بچے کو پلا رہی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میرا اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کا اور آپ کے گھر والوں کا مزاج نہیں مل پاتا تو آپ اپنی بیوی کو الگ مکان میں رکھیں، اپنے بچوں کو الگ مکان میں رکھیں. ارے جو آپ لے کر آتے ہیں وہ زر خرید لونڈیاں نہیں ہوتی. وہ عورت جو ہوتی ہے وہ آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوتی ہے. تو وہ آپ کی نسل کو بڑھانے کے لیے لائی جاتی ہے، نہ کہ آپ کے والدین کی غلامی کرنے کے لیے، آپ کی بہنوں کی غلامی کرنے کے لیے، ان سے پٹنے کے لیے، آپ سے پٹنے کے لیے نہیں. اس کام کے لیے نہیں لائی جاتی. اور اگر وہ خوشی خوشی آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کی فیملی کی عزت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو احسان مانیے کہ وہ آپ کے والدین کی عزت کر رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، نہ کہ ان پہ جتیائیے، نہ کہ ان پہ لٹھیائیے. سوری، میری طبیعت بھی مسلسل خراب چل رہی ہے، لیکن ایشو ایسے آ جاتے ہیں کہ مجھ سے چپ نہیں رہا جاتا. میں پھر بھی لگاتار ہر سوشل ایشو پر بولتی ہوں. جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میں ان کی مدد کرتی ہوں، اور میں آپ تمام لوگوں سے اس چیز کی امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. آپ ہر سماج میں جا کر، جس سماج میں آپ ہیں، جس جگہ آپ ہیں، آپ جہیز کو بائیکاٹ کروائیں گے. آپ ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے جو فارم ہاؤس میں ہو رہی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہو رہی ہیں. آپ بائیکاٹ کریں گے اس جہیز کا. ارے آپ کو دینا ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کر دیجئے. آپ اپنی بیٹی کے نام FD کر دیجئے. آپ بیٹی کے نام نہ صحیح، بیٹی کے ساتھ ایسی FD کریے 5 سال 10 سال بعد وہ اس FD کو کھلائے، تاکہ اگر سسرال والے چاہیں تو توڑوا ہی نہ سکیں. اور خدا نہ کرے ان فیوچر وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو کم سے کم وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. ارے میں نے تو ایسی شادیاں بھی دیکھی ہے کہ 10 کروڑ خرچ کرے، 500 کروڑ خرچ کرے اور 1 مہینے نہیں ٹک پائیں. یہ میرے ہی سماج کی ٹینشن نہیں، یہ مسلم سماج کی ٹینشن نہیں، یہ تمام سماج کی ٹینشن بن چکی ہے کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، ٹرکوں میں بھر بھر کر جہیز دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جتنی بھی غریب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، کوئی بھی آنے نہیں آتا ان کو. غلطی کس کی ہے؟ آج کے بھارت کے نوجوانوں کی. ارے آپ صاحب حیثیت ہیں، اچھی جاب کرتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ ایک بار ہمت کرتے؟ کیوں نہیں آپ الٹیمیٹم دیتے اپنے گھروں میں؟ اماں ہم نہیں کریں گے شادی اگر تم جہیز لے کر آئیں، ہم سمپلی شادی کریں گے، ہم اس لڑکی سے صرف نکاح کر کے لائیں گے جو لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی. پھر دیکھیں کتنی عزت ملتی ہے، خاندان کس طرح پائیدار ہوتے ہیں، کس طرح خاندان چلتے ہیں، کس طرح محبتیں پنپتی ہیں. کر کے تو دیکھیے. ارے کوئی پہل تو کرے. اور یہ ساری چینجنگ میرے نوجوان آپ کر سکتے ہیں، میرے بھارت کے نوجوانوں. اور جہاں جہاں کے جہیز کا یہ تانڈو مچتا ہے، مجھے لگتا ہے شاید بھارت کے علاوہ بہت کم ممالک ہوں گے جہاں یہ تانڈو مچتا ہوگا، اور اگر اور جگہ بھی ہوتا ہے تو پلیز آپ تمام لوگ اس جہیز کا بائیکاٹ کریں اور میری مدد کریں. میں یہ نہیں کہتی آپ مجھ سے موبائل نمبر مانگیں اور کہ ہاں ایمن رضی ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے. ارے یقین کریے آپ اپنے علاقے میں بھی کام کریں گے تو آپ نے میرا کام کر دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا. آپ بھی تو تمام بھارت کی بیٹیاں ہیں، بھارت کے بیٹے ہیں، بھارت کی مائیں ہیں، بھارت کے باپ ہیں. تو پھر وہ ساری کی ساری ناسور یہ کینسر نامی جہیز آپ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں شروعات کر سکتے اپنے گھروں سے؟ میں بھی کر رہی ہوں اپنے طور پر، میں بھی کر رہی ہوں. میں نے بھی ایک NGO بنائی ہے سیو انسانیت کے نام سے، اور میں نے ایک NGO اور جوائن کری ہے AIMDF جو سوشل سروس پرووائڈ کرتی ہے. نان پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی سے اس کا کوئی مطلب نہیں، وہ سماج میں رہ کے سماج کے لوگوں کے لیے
काम करेगी AIMDF। मैंने उसको भी ज्वाइन कराया और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं उन तमाम लोगों की मदद कर सकूं जो उम्मीद से देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके ससुरालों पे मुकदमे ठोकूंगी और पैसे वसूल करके लाऊंगी, नहीं, मैं कुछ नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर करके आऊंगी कि दोबारा आयशा आरिफ ना बने। उन लड़कियों को जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करा जा सके। छोटे छोटे लघु उद्योग खोले जाएं या जो अभी भी ससुराल के शिकंजे में उनको वहां से लाया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए और उन लोगों के साथ काउंसलिंग करी जाए कि भाई आप जो कर रहे हैं ये आपकी बेटी है, अगर आप करेंगे तो यहीं पर भुगतेंगे। अगर आप किसी की बेटी को परेशान करेंगे, अगर आपकी बेटी है तो ये कुदरत आपको भी नहीं छोड़ेगी। जैसा आप करेंगे कुदरत आपकी बेटी के साथ वैसे ही करेगी। बहुत अच्छी बात यह है कि आरिफ गिरफ्तार हो चुका है। शायद आपको नहीं पता हो कि जब आयशा आरिफ खुदकुशी कर रही थी तो उसने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने से पहले उसने लास्ट कॉल जो करी पहले आरिफ को करी, यानी आरिफ को लास्ट कॉल करी और आरिफ से कहा, आरिफ मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, आरिफ मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो आरिफ ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं रखना चाहता। आयशा ने कहा मैं बहुत थक गई हूँ आरिफ, मैं मर जाऊंगी। तो आरिफ का डायलॉग ये था, हाँ अगर तू मर जाए तो मुझे वीडियो बनाकर जरूर भेजना। और आरिफ इस तरह कह के फोन कट कर देता है। ये लड़की मर जाती है, तमाम जगह वीडियो वायरल होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि 25 फरवरी में आरिफ, जिसको वो वीडियो मिल चुकी थी, वो राजस्थान में शादी अटेंड कर रहा था और जिस शादी में वो गया था उस शादी में तमाम लोग आयशा को भी जानते थे। उन्होंने पूछा, अरे आयशा का तो इंतकाल हो गया, उसने तो खुदकुशी कर ली, तुम शादी में क्या कर रहे हो? वो बेशरम फैमिली ऐसी थी, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। उनको नहीं मामला पता था कि ये मामला इतना तूल पकड़ जाएगा, वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी या मेरा लाइव भी इतना वायरल हो जाएगा कि हुकूमत उसको नहीं छोड़ेगी, वहां की पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। और आज आरिफ को पकड़ लिया गया। तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी इंसानियत है कि मासूम आयशा आरिफ खुदकुशी करके चली गई। ये हमारी कमियां हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से बस यही कहूंगी कि प्लीज़ एक मुहिम निकालें, एक कानून पारित करवाएं सरकार से कि जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, कम से कम एक यही बना दें एक्ट कि जो जहेज लेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और हाथ के हाथ होगी। ये वर्दी वाले गुंडे जो परेशान करते, उल्टा लड़के वालों से पैसे ले लेते, वो लड़कियों को परेशान नहीं करेंगे, वो लड़की के वालिदैन को परेशान नहीं करेंगे। ऐसा एक कानून बनना चाहिए और इस मुहिम को आप तमाम लोगों को शुरू करना चाहिए। आप गली गली महल्ले महल्ले में ये मुहिम निकालिए, बाइकॉट जहेज, हमें जहेज नहीं चाहिए और जो भी जहेज लेगा उसकी शादी में आप नहीं जाएंगे, ये वादा करें आप मुझसे। अब फिर देखिए कि ये समाज कितनी जल्दी बदलता है। अरे कैंसर है, ये जहेज एक कैंसर है जो हमारे समाज को खा रहा है, दीमक की तरह नौजवानों को खा रहा है, यहाँ की नस्ल को खा रहा है, यहाँ की खूबसूरत जो फूल होती हैं लड़कियाँ मासूम, उनको खा रहा है। एक बार सोचकर तो देखिए, अपने कुव्वत बाजू पर यकीन तो करिए मेरे भारत के नौजवानों। आप जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आराम से अपनी बीवी को पाल सकते हैं। क्या गैरत रह जाती है कि जब आप शादी करते हैं तो सूट में भी उसी लड़की के आते हैं, वही लड़की वाले आपको पैसा देते तो उसका सूट पहनकर आते, उधारी के सूट में आप दूल्हा बनकर आते हैं। और फिर जब आप कमरे में घुसते हैं और अपनी बीवी को देखते हैं और उसके साथ वादे करते हैं कि तू मेरी जान है, तू मेरी जिंदगी है, तुझे मैं ये बनाकर रखूंगा, वो बनाकर रखूंगा, तो वो भी उसी बीवी के बेड पर बैठ के आप उससे वादे कर रहे होते। किराए का सूट पहनकर किराए के डबल बेड पर बैठ के कोई कैसे वादे कर सकता है? नहीं कर सकता, वो सिर्फ धोखा करता है। अरे एक बार यकीन तो करिए, 10-15 हज़ार का डबल बेड कितने का जहेज ले आएगी लड़की? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 5 लाख में आप अपनी अना को गिरवी रखवा देते हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बेच के खा जाते हैं। मेरे भारत के नौजवानों, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखिए, निकाह को आम करिए, कोर्ट मैरिज को आम करिए।
ارے جن لڑکیوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو بیویاں بھی بنا لیجئے. ہر لڑکا آج کل اٹھائے پھرتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہماری گرل فرینڈ ہے. ارے گرل فرینڈ بنانے سے اچھا ہے لائف فرینڈ بنا لیجئے, اپنا لائف پارٹنر بنا لیجئے. جس طرح بنا ماں کی مرضی سے آپ گرل فرینڈ ٹہلاتے ہیں, کیا ماں کی مرضی سے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے؟ کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہوتی کہ اگر اس کا بیٹا باہر نکاح کر کر لے آئے, پہلے آپ کہیے کہ ہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں. آسانی سے سمجھائیے اپنے پیرنٹس کو. اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ جا کر کورٹ میرج کر لیجئے, مسجد میں جا کر نکاح کر لیجئے. کوئی تو یار دوست ہوں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر دیکھیے یہ جو ماں نام کی مخلوق ہوتی ہے یہ بڑی نرم نازک ہوتی ہے, زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی. آپ کو بھی گلے لگائے گی, آپ کی بیوی کو بھی گلے لگائیے, اور جو سامان آپ اپنی بیوی سے امید لگا کر بیٹھے وہ ٹوٹل سامان آپ بھریے اپنے گھر میں. ڈبل بیڈ, گاڑی, فرنیچر, سونے کے سامان آپ کیوں نہیں بھر سکتے؟ تو عائشہ عارف اگر چاہتے ہیں کہ نہ بنے تو تمام جتنے بھی میرے بھارت کے نوجوان ہیں ان کو آگے آنا ہوگا, ان کو اس مشن میں جوائن کرنا ہوگا, ان کو تہیہ کرنا ہوگا اور قسم کھانی ہوگی کہ نہیں بنا جہیز کے شادی کریں گے, نہیں تو کنوارے مر جائیں گے. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. میں امن رضوی کوئی اتنی خاص نہیں ہوں, میں آپ ہی کی اپنی ہوں, میں بھارت کی بیٹی ہوں, میں آپ کی بہن ہوں, آپ ہی جیسی پریشان ہوں. سب کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں آئرن لیڈی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. نہیں, میں بھی بالکل عام سی 1.5 پسلی ایمن رضوی ہوں, لیکن کوئی بھی ظلم اگر ہوتا ہے تو میں برداشت نہیں کرتی. آپ تمام لوگ کہیں کہ عارف کو پھانسی ہونی چاہیے, آپ تمام لوگ ایک جٹ ہو جائیں اور سماج کی یہ گندگی کو صاف کریں, جہیز جیسی لعنت کو بھارت کے اتہاس سے ختم کر دے. جہاں دیکھیں اچھی لڑکی, جہاں دیکھیں اچھا لڑکا, دونوں کا نکاح کروائیں, نکاح کو عام کریں, کورٹ میرج کو عام کریں. پھر دیکھیے میرا بھارت کیسا ہرا بھرا گلدستہ بن جاتا ہے, اور پھر کوئی عائشہ عارف نہیں بنے گی, کوئی خودکشی نہیں کرے گی. اور تمام لڑکیاں جو آپ نے چھوڑ رکھی ہیں جہیز کی وجہ سے یا بیٹی ہونے کی وجہ سے, خدا را میں ایمن رضوی آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں پلیز اپنی غیرت کو, اپنی بیویوں کو, اپنی عزت کو گھر واپس لے آؤ, گھر واپسی کر لو. وہ آپ کی عزت ہیں, وہ آپ کی طرف منتظر ہیں. ان تمام لڑکیوں کو جو میرے پاس SMS کر رہی ہیں, پلیز ان کے تمام سسرال والے ان کو واپس لے جائیں, نہیں تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا جو عارف کی فیملی کا ہوا. جیسے عارف کی پوری فیملی جیل چلی گئی ہے تو آپ کا انجام بھی یہی ہوگا. تو یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ذلت چنتے ہیں یا عزت چنتے ہیں, یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. جو غلطی ہو گئی چھوڑیے اس کو, آپ نے جو مارا اپنی دلہن کو چھوڑیے, وہ بھول جائے گی. لیکن ایک بار پہل تو کریے اپنی ان بیٹیوں کو جن کو آپ نے اپنے بیٹوں سے دلہنوں کو چھڑوا دیا, ان سے کہیے تو صحیح کہ وہ واپس آ جائیں. ہم غلطی پہ تھے, ہمیں معاف کر دو ہماری بیٹی, تم ہماری عزت ہو, تم ہمارا رتبہ ہو, تم ہمارے گھر کی بہو نہیں ہماری بیٹی ہو. پہل کرے تو صحیح. اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے اس لائف سے بہت سارے لوگ پہل کریں گے, اور بہت سارے نوجوان لڑکے لو میرج بے شک کر لیں, نکاح کو عام کریں گے, جہیز کا بائیکاٹ کریں گے, اور ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے جہاں پر ٹرک بھر بھر کا جہیز دیا جاتا ہے. شکریہ, اللہ حافظ. بس میں یہی کہنے آئی تھی کہ جہیز کا بائیکاٹ کریں. اگر میرا لائیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ میرا پیج ہے, اس کو فالو کریں اور لائک کریں. شکریہ, اللہ حافظ. جے جوان, جے کسان, شب بخیر.